بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یا مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج وزیراعظم عمران خان صاحب سرگودا گئے اور وہاں پہ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے اپنے ہی ساتھی کے خلاف ایک بات کہی اور ساتھ جو کچھ بھی کہا وہ آپ کو بعد میں سنائیں گے، لیکن معاملات لگ یہ رہا ہے کہ کوشش جو صلح کی ہو رہی ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی اور عمران خان صاحب اپنے سٹانس کے اوپر بالکل قائم ہے، اور دوسری جانب جہانگیر خان ترین اپنا ایک پریشر گروپ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے کیا اثرات نکلیں گے، اس پر کریں گے بات، اور ساتھ ہی پروگرام کے اندر آج ذکر کریں گے شہباز شریف صاحب کی بھی آج ضمانت ہو گئی۔ بالآخر پہلے حمزہ شہباز کو ضمانت ملی، اب شہباز شریف کو۔ لگ یہ رہا ہے کہ مفاہمتی سیاست پر یقین رکھنے والوں کے لیے کچھ آسانیاں جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، اس پہ ہوگی بات، اور ذکر کریں گے روس اور یوکرائن کا جو نیا جھگڑا پیدا ہوا ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور ساتھ ہی پروگرام میں آج ذکر کریں گے مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی برسی ہے، ان کی خدمات اس قوم کے لیے کیا ہیں، اس پر کریں گے بات۔ بڑھتے ہیں پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب خان صاحب آج سرگودا میں تھے، دورہ کیا۔ پہلے ایک صحافی نے سوال پوچھا جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے، وہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد خان صاحب نے کیا جواب دیا، پھر گفتگو کو آگے بڑھانے کا مزہ آئے گا۔ سنائیں ذرا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے جہانگیر ترین صاحب کے اوپر کیسز پنجاب کے اندر چل رہے ہیں، ایک نیا ہم خیال گروپ 20-22 ایم این ایز ہیں، کچھ ایم پی ایز ہیں، کچھ ایم این ایز بھی ہیں، انہوں نے ایک اپلیکیشن بھی آپ کو لکھی ہے ملنے کے لیے۔ تو کیا سر جہانگیر ترین سے فاصلے بڑھ گئے ہیں، اور کیا وجہ ہے، کیا ان کی جو ریزرویشنز ہیں ان کو سنا جائے گا؟ ساروں کی بات سننے کے لیے تو میں تیار ہوں، لیکن سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ سارا ہوا کیوں۔ 1.25 سال میں چینی کی قیمت 26 روپے بڑھ گئی۔ 26 روپے بڑھنے میں چینی کی قیمت کا مطلب کہ کم از کم کو 120-130 ارب روپیہ ہمارے عوام سے نکل کے مہنگی چینی دے کے وہ چلے گی شوگر ملز کے پاس۔ تو جب تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہے عوام کی حفاظت کرنا۔ جب عوام کے اوپر مہنگائی ہوئی تو گورنمنٹ نے کیا ایکشن لیا؟ انہوں نے ایف آئی اے کر کے انکوائری کروائی۔ ایف آئی اے میں بڑی خوفناک چیزیں نکلیں کہ سارے مل کے یہ کیسے ایک انہوں نے منوپلی کارٹل بنایا ہوا ہے، کیسے اوپر بڑھا دیتے ہیں، لوگوں کا خون چوستے ہیں اور پیسے بناتے ہیں، ٹیکس یہ نہیں دیتے، انڈر ڈکلیئر یہ کرتے ہیں چینی۔ تو وہ ایک ایف آئی اے کی پوری رپورٹ آ گئی۔ جی، اور یہ سب لگتا ہے عمران خان صاحب بڑے پورے طریقے سے جو ہیں وہ قائم دائم ہیں، اور اس حوالے سے ان کا جو موقف ہے بڑا کلیئر ہے۔ عمران خان کو میں پھر کہوں کہ عمران خان از بینگ مسلیڈ، بہت پوری طرح مسلیڈ ہو رہے ہیں جو بھی بندہ کر رہا ہے۔ اس کے میں نے ایف آئی اے کی پوری رپورٹ پڑھی ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ ایک بندہ منافع خور ہے بھائی، اور منافع کما رہا ہے، چیز پیچھے کر کے ادھر ادھر کر کے منافع کما رہا ہے، کٹھے مل جاتے ہیں، ہم نے بیچنی نہیں۔ اب یہ قانون میں آپ اس کو جرم کیسے ثابت کرو گے؟ کل کے دن عمران خان کو انہوں نے ایک ایسی طرف لگا دیا ہے، ایک آدمی ہے جو کہ پبلک ٹیکس چکر کھا رہا ہے، میرا اور آپ کا ٹیکس کا پیسہ کھا رہا ہے، چوری کر رہا ہے، اس کے کیسے ہیں آپ اس سے نکل گئے ہو، پیچھے ہٹ گئے ہو۔ اب انہوں نے اس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ اب ہوگا کیا کہ کل ان دا لانگ رن جب کیس چلے گا اور جو ایف آئی اے سامنے آئے گی، ایف آئی اے جب پیش ہوگی، ایف آئی اے سے کہا گا جی کس قانون کے تحت آپ کہتے ہیں جی کارٹلائزیشن کو روکنا ہے، تو آپ نے جو اتنا بڑا مسابقتی کمیشن بنایا ہو وہ کس کھاتے میں؟ اب مسابقتی کمیشن نے کل رپورٹ پیش کی ہے، بڑی لمبی چوڑی رپورٹ، اور اس نے عمران خان کو پیش کیا۔ اس نے کہا کہ حکومت کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ چینی جو ہے اس کا نرخ مقرر کرے۔ اور میں رسول اکرم کی حدیث یہاں سناتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو آپ قیمتیں مقرر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں، قیمتیں اللہ بڑھاتا ہے، اللہ گھٹاتا ہے، وہی رزق کا فرق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اور آپ سے جاتے ہوئے اس حالت میں جاؤں کہ میں وہ کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جو کہ اللہ کو پسند نہیں۔ تو یہ مارکیٹ، یا تو آپ پوری مارکیٹ اکانومی چلاؤ۔ آپ کا کام کیا تھا؟ آپ ہولڈنگ روکتے، ٹھیک ہے۔ آپ کا کام کیا تھا؟ آپ جناب الاؤ نہ کرتے چینی کی ایکسپورٹ۔ وہ کس نے الاؤ کی تھی؟ عثمان بزدار کو بولا ہے اس نے کچھ؟ نہیں بولا نا۔ بات ہے، قسمت ہے۔ ایک ساتھی ہے کہ وہ جو نہیں ہوتا ضیاء الحق کے ساتھ جو فرنٹیئر کا وزیر فضل حق، تو فضل حق وہ دونوں ضیاء الحق اور وہ دونوں روم میٹ تھے۔ تو وہ اس نے اس کتاب کے اندر نا ضیاء الحق کا ایک چیپٹر لکھا، اس کا نام ہے چمڑوس۔ ضیاء الحق کو چمڑوس کہتے ہیں کہ جو بندہ بہت چمی ہو جاتا ہے نا، پیچھے لگا ہے، تو کہتا ہے میرے لیے نا رات کو دودھ کی ملائی ولائی چوری کر کے اپنے دوست سے لے کے آتا تھا جب وہ ہوتا تھا پی ایم میں۔
تو اس کو کسی نے کہا کہ الگ تمہیں نکال رہا ہے، تو اس نے کہا تھا اکٹھے آئے تھے کٹھے جاواں گے. تو یہ بازار کا بھی اکٹھے آئے تھے اکٹھے جائیں گے، پتہ نہیں کب جاتے. لیکن اتنی غلط سائڈ پہ لگا دیا ہے. اب دیکھا نا اس جہانگیر ترین کے ساتھ بندے آگے. اب ہوگا کیا کہ آپ کو پھر دوسرے بازو تلاش کرنے پڑیں گے، آپ کو پھر دوسری جو ہے. اب وہ جو آپ عمران خان صاحب کے لیے بازو تلاش کرنا مشکل تو ہے نہیں. خیر مسئلہ یہ ہے کہ ایک اتنی بڑی خواہش ہے کچھ لوگوں کی کہ پنجاب شہباز شریف تو عمران خان بڑی خواہش ہے. ایک عمران خان نے پیدا ہونے تو پہلے نشان لگتی خواہش ہے. تو یہ بڑی عمران خان صاحب کے دوست کہا کرتے تھے کہ اتنے عمران ہوئے تھلے شہباز آئیڈیل کمبینیشن ہوئے. بڑی پرانی خواہش ہے تو شہباز آپ رہا کاش تو رات کر. اب مجھے اس کا مطلب یہ تھوڑی مجھے ہے آج تک پاکستان کی عدلیہ کی سمجھ نہیں آئی کہ جب یہ عدالت کا کام ہے نا، یہ کوئی انتظامیہ کا کام تو نہیں ضمانت کرنا. یہ 2 سال لٹکنا اچانک انتظامیہ کی بات نامہ ایسے ہوتا ہے تو عدالت بھی مہربان ہو جاتی ہے. یہ کیسے ہو جاتا ہے یہ اچانک؟ اور یہ پاکستان کی پہلی عدالت ہے کہ جو کہتی ہے نیب کو کہ 10 دن پہلے بتانا مریم کو کہ تم نے گرفتار کرنا ہے. اچھا ہاں یہ عدالت کا فیصلہ ہے، یہ پاک دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوتا. بہرحال نہیں ہو کیا عدالت پہ کمنٹ کرنا ہے اس وقت. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان صاحب کو جس نے بھی جہانگیر کے ترین کے ساتھ اکھاڑے میں اتارا ہے وہ بنیادی طور پر عمران خان کا کوئی ذاتی دشمن. وہی لوگ ہیں جنہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ یہ لوگ لگائے تھے. جی ہاں وہی نا وہی وہ گن لیں نا ارد گرد لوگ کون سے ہیں دیکھ لیں. دیکھ لیں وہی سارے الیکٹیبلز تھے جو آئے تھے جہانگیر ترین صاحب خود لائے تھے. اور اب مجھے لگتا یہ ہے، اب میں ایک کچھ انٹیوشن کچھ ملا ملوک ہے کہ یہ جو ابھی کرائسس بنا ہوا ہے یہ میرا خیال 2021 تک ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. اچھا اس کے ساتھ ہی کوئی اسی کے درمیان ایک ایسا کرائسس بلٹ ہو رہا ہے کہ جس کے اندر آپ دیکھیں نا کوئی بندہ بھی اگر میجورٹی نہ گورن کر سکے، نہ پیپل پارٹی اور نون لیگ حکومت بنا سکے. پیپل پارٹی کے بھی اتنے ہیں کہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا، نون لیگ کے بھی اتنے ہیں کہ وزیر اعظم بھی نہ بن سکتا، تحریک انصاف کے بھی اتنے ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ جہانگیر خان ترین صاحب آٹومیٹیکلی اسمبلی ڈسالو. اس میں آیا تھا نو بڈی گورنس دی میجورٹی آف دا ہاؤس. ٹھیک تو آٹومیٹک اور وہ تو الیکشن تو بہت دور ہے. مجھے کوئی 25 26 27 کے اندر کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جس طرح کی تیزی سے چیزیں بڑھ رہی ہیں. تو وہ میں نے آج ایک بہت بڑے صاحب کو فون کیا ان کا ڈائریکٹ فون پہ، تو انہوں نے خود ہی اٹھایا تو انہوں نے کہا وہ تو میٹنگ پہ گئے ہوئے ہیں. اچھا مجھے یاد آیا ہمارا ایک ڈی سی ہوتا تھا وہ بھی ایسے نا فون اٹھاتا تھا، چوکیدار کی زبان میں بولتا تھا کہ وہ یار وہ تو چلا گیا ہے تو پتہ نہیں کدھر آیا نہیں ڈی صاحب. تو اس نے کہا کہ اچھا تو پھر اس کو کہنا گھر میں بیٹھا کرے لوگوں کو دیکھ. مطلب یہ حالت ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ میرا فون ٹیکٹ ہے بہت اس سارے شوگر اسکینڈل کے اندر از اے لنچ پن جو بندہ ہے. تو اب سن رہا ہوگا سمجھ رہے گا. اب حالت تو بالکل نہیں اٹھائے گا فون آپ کا. اب تو بالکل نہیں اٹھائے گا. نہیں مجھ سے 2 سال جونیئر ہے بیچارہ، اچھا آدمی ہے، بہت بڑا کافی دیر سے اس میں رہا ہوا ہے اس سارے کرائسس کے اندر، بہت بڑا لائم لائٹ میں رہا. میں بتا رہا ہوں کہ وہ چونکہ سارے اس نے کوئی بات لینے شہباز شریف صاحب تشریف لے آئے ہیں. نہیں ابھی ان کی رہائی کا ابھی نہیں ہوئی، رائے روبکار جائے گی، 1 آدھ دن لگ جائے گا، لیکن بہرحال ضمانت ہو گئی. اچھا یہ کہا جا رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو ضمانت ملنے والی ہے، یہ پہلے سے باتیں اصل مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا ہر بندہ نجومی ہے. شیخ صاحب بڑے خوش ہیں آج، شیخ صاحب بڑے خوش ہیں، شہباز شریف صاحب باہر آ گئے اور وہ تو ہمیشہ تعریف، کبھی وہ تعریف کرتے ہیں کہ شہباز دوستی بھی ہے ویسے. دوستی وہ ہے چوئی نثار. اچھا اس کا مطلب ہم یہ کہہ لیں کہ مفاہمتی سیاست آگے بڑھ رہی ہے؟ نہیں سر یہ ٹریپ ہے، یہ ٹریپ ہے. اور میں آج بھی کہتا ہوں یہ ٹریپ ہے، یہ کل بھی کہتا ہوں ٹریپ ہے. جو لابی اندر کام کر رہی ہے ہوتا یہ ہے نا. اب جہانگیر ترین تب قسمیں کھانے کو تیار ہے کہ میرا جہاز استعمال نہیں ہوا، میں نے اس کو نہیں لایا. آپ کے اور بہت سارے مسئلے تھے جن لوگوں نے یہ کیا ہے، وہ ان لوگوں کو جا کے دیکھو. اب پیپل پارٹی جو ہے وہ کوئی اتنی بھولی تو نہیں ہے کہ پی ڈی ایم سے نکل آئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کیا لیڈر آف دا اپوزیشن آف دا سینٹ اتنی بڑی پوسٹ ہے کہ اس کے لیے آپ اتحاد سیکریفائز کر دیں؟ آپ سینٹ کے چیئرمین لگ رہے ہو، آپ پرائم منسٹر آ رہے ہو، پہچانتا کون نہیں لیڈر آف دا اپوزیشن؟ آپ نام بتائیں مجھے، اس سے پہلے کون تھا، اس سے پہلے کون تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا. ٹھیک اتنی بڑی سیٹ ہے کہ آپ اتحاد سیکریفائز کر دیں.
پھر نون لیگ اتنی بڑی معاملہ ہے کہ آپ جب اس کے شو کا نوٹس دے دیں یار. جب وہ میں اس پورا دن مجھے یاد ہے اچھی طرح, یہ 26-27 کی گیم چل رہی تھی, تو نون لیگ والے جو کہتے کہ نہیں ہم برابر ہیں, تو اس دوران نون لیگ کیا سوچتی تھی کہ بھائی آپ جاؤ, وہ شوق آپ چلے جاؤ. وہ تارڑ کو اتنی بڑی چیز تو نہیں تھی, وہ بھی جان چھڑانا چاہ رہے تھے. وہ اپنے علیحدہ ڈیل کے چکر میں تھے, یہ اپنی علیحدہ ڈیل کے چکر میں تھے. اس میں معاملہ یہی ہے کہ صرف حکومتوں سے باہر, ملکوں سے باہر بیٹھ کے نہ سیاست ہوتی ہے نہ کی جا سکتی ہے. مریم نواز اب خاموش ہیں, اور کافی خاموشی ہو گئی ہوئی ہے. اور ڈسکے کے بارے میں مسلیڈ کیا گیا تھا عمران خان کو. یہاں سے میں لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے باقاعدہ کانسٹیٹیوشن بتا کے کہا تھا کہ بس ڈسکا جو ہے ایسا وار ہوگا, خان صاحب اب دوبارہ اسٹیبلش ہو جائیں گے. نال پیر صاحب دن دماما میں سن ڈسکے والے پیر صاحب, وہ پیر صاحب لندن دے پیر صاحب نے, اور دعوا بھی فردوس عاشق امان صاحب نے کرائی. اور پہلے انہوں ایک ڈیموشن تو ہو گئی ہے نا ان دعاؤں سے, فیڈرل گورنمنٹ سے پروونشل گورنمنٹ تو آ گئی ہیں. تو بہرحال وہ دعائیں بھی تھی, اور یہ بھی اس کو پورا سڈن, اگر وہ اس کرائسس میں نہ پڑتا پہلے ہی الیکشن کے اندر, اگر اس کی ریزنیبل ایک ووٹ بیلٹ آیا تھا, لوگوں نے کہا یار پی ٹی آئی نے بہت کچھ کر لیا, گین کر لیا, لیکن وہ بندے کی پوسٹنگ کروانا, یہ کرنا, اور یہ کام نواز شریف اور پیپل پارٹی کئی سالوں بعد سیکھے تھے کہ یہ کرنا کیا ہے. یہ تو ایجنسیاں وہ لگے تھے دو تین الیکشن, ہر 2 سال بعد الیکشن ہوتے تھے, اس میں گھستے تھے, سب کچھ کرتے تھے. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ فاطمہ جناح کے الیکشن میں جب پہلی دفعہ دھاندلی کے لیے ڈی سیوں کو کہا گیا تھا نا, اور تب امیر محمد خان نے بلایا تھا سارے کے سارے کونسلرز کو, اور اس نے مونچھوں کو ایسے ٹاؤ دے کے کہا تھا کہ میں ایک بار ویکھ لا سا, اور میں کالا باغ لے جا سا جہاں ووٹ علاقے جو ووٹ فاطمہ جناح سے نکلا. تو اس وقت دوسرا عبدالصبور خان تھا, ٹھیک ہے. اور عبدالصبور, آپ کو پتہ ہے کہ عوامی لیگ جو تھی اس کا سربراہ باشانی ہوتا تھا, اور ولی خان جو تھا پنجاب ویسٹ پارک کا صدر تھا. باشانی نے کہا تھا کہ ہم ایوب خان کا ساتھ دیں گے, معذر ملت کا ساتھ دیں گے. میں مولوی آدمی نے, حالانکہ وہ کمیونسٹ تھا, ادھر مولوی ہو گیا تھا, ہم عورت کو نہیں دیں گے ووٹ, اور یہ وہاں وہ صبور خان اڑ گیا تا. لیکن ہر بچے کو یہ بات پتا تھی کہ ہمارے گجرات شہر کے اندر میرے علاقے کا کونسلر ہوتا تھا غلام محمد گڑ. انہوں نے کہا جی سانت امیر محمد نے کہا کہ میں تو کالا باغ لے جا سا, تو میں تو کالا باغ, میرا ویسے ہی رنگ بڑا کالا ہے, تو میں تو نہیں جاتا ہوں. تو بچے تو وہ تھے پہلا ان کا ٹرم دھاندلی کا. ان کا بھی پہلا تھا ڈس کا. اچھا, تو ان کو بھی کر نہیں سکے, بچکانا حرکت. اچھا دیکھو نا, آپ جب ریلائی کرتے نا ایڈمنسٹریشن کے اوپر, تو کوئی ڈی سی کوئی ایس پی جو ہے نا, اس نے کوئی آپ کے ساتھ نکاح کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ اس نے رہنا ہے, وہ آپ کے ساتھ اسی وقت تک جائے گا جس وقت تک. کیوں اس نے ڈی سی نے اور آئی جی نے اپنے فون بند کیے تھے؟ کیونکہ نیچے انہوں نے مینج کر لیا ہوا تھا بندے, تو ڈی سی آئی جی کہتے ہیں ہم کیوں رپورٹ دیں گے اس معاملے کے اندر, اس لیے وہ چپے کو جا کے بتایا کہ جی ہم کیوں اس سچویشن میں آئے. اچھا چلیں, جو سوال تھا کہ شہباز شریف صاحب اب کوئی مین سٹریم میں دوبارہ آ رہے ہیں, سر مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ کام بگاڑنے کے لیے یہ جو ہے نا, یہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے نا اس کو بگاڑ کے لیے آیا ہے. اس بگاڑ کے اندر کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ 18ویں ترمیم بہت بڑا گلے میں ہڈی بنی ہوئی ہے, وہ کس طرح نکل جائے, اگلے الیکشن کو کسی اور طرح مینج کرتے ہیں. الیکشن ایسی چیز ہوتی ہے عثمان صاحب, ملک ہل جاتا ہے ایک دفعہ, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کل کیا نکلے, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ بہت عجیب و غریب سی چیز ہوتی ہے, یہ فنامنا ہی بڑا عجیب و غریب ہے. لیکن بہرحال اینی ہو, مجھے نہیں لگتا, مجھے زیادہ تر یہ لگتا ہے کہ یہ بگاڑ کے طور پہ ہی ہوئے گا. نو ون ول گو, اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جو سسٹم بن رہا ہے اس میں 25 26 27 28 تک کوئی نہ کوئی جو ہے نتیجہ نکل ہی آئے گا. کیا وہ عمران خان صاحب خود نتیجہ نکال دیں کہ لو جی جو حالت ہے نا عمران خان, بلیک میل نہیں ہونا. عمران خان کے مزاج کو لوگ جانتے ہیں نا, تو مزاج یہی ہے کہ بلیک میل نہیں ہوگا, لو پڑھو نوے الیکشن کراؤ, نوے الیکشن کرانے کی پوزیشن میں ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اس نے استعفیٰ دیا تھا اس سے اپنا کپتانی سے, تو ایک ہمارے دوست ہیں وہ ملنے گئے تھے ان کو, تو انہوں نے کہا اسکپر تم کیوں استعفیٰ دے رہے ہو؟ اس نے کہا مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں سمجھا تھا میرا شوکت خان چلے گا تو اس کے ساتھ میرے لوگ جو ہیں کمپین میں جائیں گے تو اس میں پیسے اکٹھے کروں گے, تو ان میں کوئی آتا ہی نہیں تھا. میں کا فائدہ کروں تو کرکٹ چھوڑ گیا تھا اس میں. اچھا چلے جی, یہاں بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں اور ذکر کریں گے روس اور یوکرین کے نئے تنازع کا, کہ یہ نیا تنازع جو ہے کہ کسی نئے عالمی جھگڑے کا باعث تو نہیں بننے جا رہا.